چھوٹی سی چیز مجھے یہ بتائیں کہ کیا چائنا والا جو معاملہ ہے جی جو چائنا اس پورے خطے کے اندر کر رہا ہے، اس سے بھی ان کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ اگر چائنا ان سب کو لیڈ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو تھوڑا سا بینیفٹ ملے گا؟ کیا یہ ڈر ہو سکتا ہے ان کو بیسکلی دیکھیں مینلی ہمیں یہ سمجھیں کہ ان کو چائنا سے ڈر ہے، مسلمانوں کا ایک ڈر الگ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اسی کی بات کر رہا ہوں. وہ ان کو انڈر دا لیڈرشپ آف چائنا تو ڈر نہیں ہوگا نا ان کو. اس کے لیے ان کو نہیں ہے. دیکھیں ان کو چائنا سے جو ابھی پرابلم ہے چائنا کے ساتھ، وہ اس لیے ہے کیونکہ چائنا جو ہے وہ ان کی اکانومی کے برابر ہے، ٹھیک ہے، جتنی یو ایس کی اکانومی ہے اتنی چائنا کی اوپر نیچے ہی ہے، کبھی وہ اوپر ہوتے ہیں کبھی یہ اوپر ہوتے ہیں، اس طرح سے. تو ان کو یہ ہے کہ بیسڈ آن دیٹ کہ بھائی ان کی اکانومی ان کے اوپر ہے، کہ وہ تو کہے گا کہ بھائی میرا ایک حصہ ہونا چاہیے، لائک I also have to have a say کہ میری اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے. یہ پرابلم ہے نا اصل میں. تو یہ ان کو چائنا سے اس لیول شیئر ہولڈر نہیں چاہیے. ہاں ان کو بیسکلی پارٹنرشپ اس لیول کی پارٹنرشپ نہیں چاہیے جہاں پہ 50-50 پارٹنرشپ ہو. 90-10% ہو تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو چل ہی رہا ہے. 80-20 بھی وہ تو چل ہی رہا ہے. تو وہ یہ لوگ یہ اس طرح کی 80-20 والی تو وہ انڈیا کے ساتھ بھی کر رہا ہے. ہاں تو وہ والی پارٹنرشپ سے ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ بھائی ایکول ٹرمز بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم سپیریئر ہیں، ہمیں کانسیپٹ پھر وہ ہر طرح کے فیصلے کرنے کے اندر جو ہے نا وہ ان کو پھر کہیں نہ کہیں پوچھنا پڑے گا یا اپروول چاہیے ہوگا نا اپنے پارٹنر کا. ہاں تو وہ نہیں چاہتے نا. بیسکلی آپ نے دیکھیں پوری جو 197 یا 208 کنٹریز جس کے بھی آپ نمبرز لے لیں، اس میں سے 140 کنٹریز کے اندر یو ایس کی بیسز ہیں، چاہے وہ 50 لوگوں کی بیس ہو یا 5000 لوگوں کی بیسز ہے نا پوری. پھر چائنا کہے گا یا تو میری بھی بناؤ یا پھر اپنی بھی ہٹاؤ. تو یہ مسئلہ ہے. تو اس میں ان کو اور پرابلم، جو دوسری پرابلم ہے جو ان کو مین ایک اور ان کے لیے پرابلم ہے، وہ ہے کرنسی کی. اگر چائنا جو ہے کہتا ہے کہ میرا بھی حق ہے، تو جو ڈالر کا ریزرو کرنسی کا شیئر ہے وہی میرا شیئر بھی ہونا چاہیے ریزرو کرنسی. آئی مین جیسے کنٹریز ابھی جو کنٹریز کے اندر جو آپ کا جو بیسکٹ ہوتی ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ریزرو کنٹری کے SPDR، تو اس میں لمبا شیئر پہلے بہت عرصے تک تو 85% ڈالر کا تھا، اب جا رہے کم ہو کے کہیں 70 ہو گیا، کہیں 65 ہو گیا، اس طرح سے. تو جو چائنا کی کرنسی ہے اس کو وہ یوان کہہ لیں یا رینمن بھی کہہ لیں، وہ ان کا اس لیول پہ نہیں ہے. انہوں نے تھوڑا بہت حصہ دیا ہوا ہے لیکن اٹس ناٹ دیٹ مچ، رائٹ. ابھی بھی جو مین پورشن ہے وہ ڈالر کا ہے. یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایسا وقت ہے کہ ڈالر چلنا ختم ہو جائے، کیونکہ اسی بیس پہ یہ سب چیزیں ان کی چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ نے ڈالر تو کسی کو دے دیے جس کو پرنٹ کرنے میں آپ کو کوئی اتنا خرچہ نہیں آیا، آپ نے پرنٹ بھی نہیں کیا، آپ نے صرف الیکٹرانکلی سینڈ کر دیا whatever، لیکن اس کے بیس پہ آپ کو تو ٹینجیبل گڈز مل گئے نا. تو وہ یہ تو فری کی عادت لگی، ریسورسز کی عادت، ریسورس کی. تو یہ چیز جو ہے نا، جو رشیا ان کو چیلنج کر رہا ہے وہ اسی بیس پہ کر رہا ہے کہ بھئی آپ ہے کیا جو آپ کو یہ ملے، آپ کے پاس ہے کیا. ہاں نہیں I mean who are you basically. ٹھیک ہے. یہ سوال بھی بنتا ہے نا، یہ سوال اس لیے بھی بنتا ہے کہ یا تو آپ بیک کرتے ہو بہت زیادہ گولڈ، جی وہ تو ہے نہیں جی، آپ کی سیلف پرسیوڈ ایک آئیڈینٹی آپ نے بنائی ہے ڈالر کی بیس کے اوپر. وہی ڈالر جو آپ کو ایک موقع ملا تھا اور اس کا آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا دوسری جنگ عظیم کے بعد. بالکل. تو اس کے بعد سے جو آپ نے سلسلہ چلایا ہے، تو آپ نے کچھ مہینوں کا یا کچھ سالوں کا معاہدہ تھا، اس کو توڑا. سب سے پہلے آپ نے جرم کیا. جرم کرنے کے بعد آپ اس محلے کے بڑے ڈاکو بنے. بڑے ڈاکو بننے کے بعد آپ اس محلے کے بدمعاش بنے. محلے کے بدمعاش بننے کے بعد آپ اس پورے علاقے کے ڈان بن گئے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہو آپ مجھے کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے. تو بیسکلی یہی ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جس طرح سے جو چل رہا ہے ان کا گیم، تو انہوں نے گن پوائنٹ پہ بدماشی کی، آپ کہہ لیں کہ گن پوائنٹ پہ دنیا کو فورس کیا کہ آپ ہماری کرنسی رکھیں گے اور آپ ہماری کرنسی میں یہ بھی ویلیو کریں گے، یہ بھی. تو مین جو ان کو ایشو تھا وہ یہی تھا کہ اب چائنا اگر یہ کہے گا کہ نہیں بھائی اب تو ہم آپس میں کریں گے. ان کا تو پھر پاور ڈائنامکس کا ایشو ہے نا. مسلمانوں کے تو مسائل ہی ان کو وہ والا مسئلہ تو الگ ہی ہے. ہاں وہ الگ مسئلہ ہے. آئی مین وہ بھی اس سے بھی ڈر ہے ان کو، کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک اسلامک کنٹریز کا تو ایک بہت بڑا وہ بن جائے گا. آپ کہہ لیں کہ جو مین ٹریڈ راؤٹس ہیں وہ ہمارے انڈر آ جائیں گے. اسلامکلی آپ کہہ لیں کہ جو میڈیٹرینین کا علاقہ ہے، ریڈ سی کا علاقہ ہے، گلف، اور یہ سب ایک بہت بڑا چنک ہے نا، آل دا وے فرام ملیشیا موراکو تک. بہت بڑا ہیوج چنک ہے، ٹھیک ہے نا.
اور وہ آلموسٹ اسٹریٹ لائن ہی ہے پوری, جو آپ کہہ لیں کہ نارتھ اور ساؤتھ کے بیچ میں ہم ہی آتے ہیں, جس کا بڑا حصہ خلافت عثمانیہ کے پاس تھا, بہت بڑا, اور صرف اس وقت ان کے پاس بھی تھا, اس سے پہلے پھر ہمارے پاس مغلوں کے پاس بھی تھا, پھر ایران کے اندر بھی ایک بڑی ایک وہ لیڈرشپ تھی, آپ کہہ لیں ایمپائر تھی. تو ان سب سے ان کو ڈر ہے کہ یہ ریپیٹ نہ ہو. ہم نے اتنے سالوں سے اس کے خلاف جو بھی سازشیں کی اس کو توڑا, تو ہم ایک دم سے کیسے اس کو جو ہے نا, تو بات ہوئی ہم آپ کی پہ آ جاتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ان کو لیڈر سے تو کوئی ایشو نہیں تھا, انہوں نے ہر جگہ اپنے سسٹمز کریٹ کیے ہیں, ہر جگہ جہاں پہ بھی یہ لوگ تھے, چاہے وہ فرینچ کالونیز تھیں یا اس سب کانٹیننٹ کے اندر برٹش کالونیز تھیں یا کسی ساؤتھ امریکہ کے اندر اسپین کی یا پورتگل کی تھی, جو بھی وہ اپنے سسٹمز بنا کے گئے تھے. بیسکلی ان سسٹمز کے انچارج انہوں نے اپنے بندے چھوڑ کے گئے تھے, رائٹ, اور وہ سسٹم ابھی تک ان کے لیے کام کر رہا ہے. اس کی یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, کالونیز کے اوپر بات ہو ہی رہی ہے, تو ہم جو ہے نا وہ ریکیپ مکمل کر لیتے ہیں. کالونیز کے اوپر تھوڑا سا بعد میں آتے ہیں, کالونیز کے اوپر نا تھوڑا سا ڈیپلی بات کریں گے آج, کہ وہ کیسے بنا تھا سسٹم, اور وہ سسٹم اگر کہیں ختم ہو بھی رہا ہے, اگر اس سب کانٹیننٹ کی بات کریں پاکستان انڈیا کی, تو بھی سسٹم ان کا ہی ہے. تو کالونیز صرف یہ ختم کر دینا کہ اب یہاں پر جو ہے نا انفلوئنس ڈائریکٹلی نہیں ہوگا, تو انڈائریکٹلی تو ہو رہا ہے, کام تو اسی طریقے سے ہو رہا ہے, تو اس کا کیا بینیفٹ ہے اس کے اوپر ہی بات کرتے ہیں. تھوڑا سا ریکیپ والی جو چیز ہم کر رہے تھے نا, تو اس کے اندر تھوڑی سی ریڈ سی کے بارے میں صورتحال جو ہے وہاں پر بتا دیں. یمنی ہوتی جو ہے وہ کیسے ان کے لیے ایک بہت بڑا وبال بنے ہوئے. دوسری طرف جو ساؤتھ افریقہ نے ایک کیس دائر کیا تھا کہ جینوسائڈ کر رہا ہے اسرائیل, اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں. جی, تو آئی سی جی کے جو کیس ہے, اب بھی اس پہ جو ہے نا جو رولنگ, ایک تو پریلیمنری رولنگ آئی تھی کہ جو ہے نا سیز فائر کے علاوہ انہوں نے بیسکلی کہا تھا کہ کیونکہ جو جب ساؤتھ افریقہ کیس لے کے گیا, انہوں نے جینوسائڈ کا کیس کہا کہ بھائی انہوں نے جو ہے جو جینوسائڈ کا جو کنونشن ہے اس کی خلاف ورزی کی اور جینوسائڈ کیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو جو انہوں نے رسپانس دیا تھا اسرائیل نے, انہوں نے کہا نہیں, ایک تو پہلے تو کیس ہی نہیں بنتا, تو ہم تو کوئی جینوسائڈ نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, ایک تو یہ وہ, پھر ان کی جوریسڈکشن پہ بھی آگے تھے کہ ساؤتھ افریقہ پہ کیا جوریسڈکشن ہے, یہ کوئی ایگریو پارٹی تو نہیں ہے کہ یعنی ان کا کیا, یہ تو قریب میں بھی نہیں ہے, تو ان کا کیا لینا دینا, ان کو کیا افیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس بیس پہ انہوں نے اس کے خلاف کہتے کہ بھئی یہ کیس کو تو نا خارج ہونا چاہیے, آئی سی جے کو یہ ریجیکٹ کر دینا چاہیے کیس. لیکن پھر جب آئی سی جے کی رولنگ ہے, اس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پہلے تو یہ 15 جو پینل تھا جج کا, اس میں 2 ایڈیشنل آئے تھے, ایک اسرائیل کا جج تھا اور ایک فلسطین کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک جج تھا. تو 17 جج کے پینل نے جو ہے نا وہ ایک ان کی جو رولنگ تھی, حالانکہ اس کو ہیڈ امریکن جج ہی کر رہی ہے, تو اینی ویز ان کی جو رولنگ آئی تھی, انہوں نے اس میں یہ نہیں کہا اسرائیل کو کہ سیز فائر کریں, لیکن انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہا جو اس میں جینوسائڈل ایلیمنٹس ہیں, بیسکلی ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یعنی یہ جو کیس ہے اس کی میرٹس ہیں بیسکلی. دوسرا یہ کہ جوریسڈکشن بھی انہوں نے کہا بنتی ہے, کیونکہ انہوں نے کچھ آرگیومنٹس دیے تھے, ایک تو یہ کہ جینوسائڈ ہے, اور دوسری بات یہ کہ ساؤتھ افریقہ خود جو ہے نا وہ بہت عرصے تک اپارٹائڈ میں رہا تھا, کہ ایسی سچویشن میں رہا تھا جس میں اپنا کالے جو کہ رائٹ فل ہیں وہاں پہ, اور پھر یہ جو مسلط ہوئے گورے تھے انہوں نے جس طرح سے ان کے ساتھ ظلم کیا تھا اور اپارٹائڈ اسٹیٹ بنایا تھا, جس طرح سے اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف فلسطینی بلانگنگ بنائی. ہاں, تو اس چیز کو رکھتے انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ تو بات ہو سکتی ہے. سو یو آر سیئنگ کہ انہوں نے جو ہے وہ کیس بہت اسٹرانگلی پٹ اپ کیا ساؤتھ افریقہ نے بہت اسٹرانگلی پٹ اپ کیا کیس. کریڈٹ گوز ٹو دیم. جی ویری مچ. آئی مین ایٹ لیسٹ کسی نے تو ہمت کی نا, ایٹ لیسٹ, کیونکہ دیکھیں اسرائیل جس طرح بنا تھا وہ بھی ڈاکیومنٹیشن کسی مسلم کنٹریز نے نہیں کی. نہیں مسلم کنٹریز آپ کہہ لیں کہ انہوں نے تو ابھی جنہوں نے تھوڑا بہت اس کو سپورٹ بھی کیا تھا اسٹینڈس کو, اس کے پھر انہوں نے صرف وربلی سپورٹ کیا تھا, یعنی اس کے ساتھ آ کے بات نہیں کی, اس لیے کریڈٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے ساؤتھ افریقہ. بالکل. لیکن ان کی ٹیم میں کافی مسلمان لائرز تھے, ایسی بات نہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر مسلمان کی اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی جو بہت عرصے سے وہاں پہ ہیں. آپ کہہ لیں کہ World War I سے جو گئے ہیں. اینی ویز, تو اچھا اس میں ایک اور چیز یہ ہوئی کہ ساؤتھ افریقہ کے اوپر بہت پریشر بھی تھا ویسٹرن کنٹریز کا, یو ایس کا, یورپ کا, کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے, اور پھر اس کو سزا بھی ملی, اور سزا بھی آپ کہہ لیں ایک مسلمان کنٹری کے تھرو انہوں نے دی, موراکو کے تھرو.
یہ ایک بڑی چیز ہے نا. یہ ہم آپ کو اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا ڈگری اور بتائیں تو کہ ہمارے جو سننے والے دیکھنے والے جو ہیں وہ مزید اس کو اس پورے قصے کو جو ہے نا, جو موراکو والا خاص طور پہ جو پارٹ ہے نا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ہاں انٹرسٹنگ ہے اس میں, لیکن ہم تھوڑا سا اس میں بعد میں ابھی بات کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک اس کے لیے ٹائم لگے گا تھوڑا سا, کہ یہ نہیں اس پہ نیکسٹ پروگرام کر لیں انشاءاللہ, اس پہ نیکسٹ پروگرام کریں گے. لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ڈائنامکس کیسے, کیونکہ یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں آپ کے میجورٹی آف دا مسلم کنٹریز کے اندر, یہ صرف اسی بیس پہ لیڈرز ہیں. اس بیس پہ نہیں ہے کہ ان کی عوام ان سے خوش ہے, نہیں, اس لیے ہیں یہ لیڈرز کیونکہ ان کو پیچھے سے فائر پاور کی بیکنگ دے رہا ہے یو ایس اور دا ویسٹ. آقا خوش ہیں اس لیے ہیں. ہاں بیسکلی انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا کہ بھائی دیکھیں ہمیں یہاں پہ لیڈر بننا ہے, ہم عوام کو تو خوش نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہماری ہم اصل میں ہم لوگ وہ کیا کہتے ہیں اصلی لیڈرز نہیں ہے, اس لیے ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ ہمیں اس طرح سپورٹ کریں, ہم آپ کو جو آپ کو ہم سے چاہیے ہم آپ لے لیں, ہم لوگ مل بانٹ کے اس میں کھا لیں گے, ٹھیک ہے, عوام کو کوئی کٹ نہیں ہوگا, آپ ہمیں بس اسلحہ دیتے رہیں. تو ہم نے پولیس اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے, جتنی بھی آپ میجورٹی آف دا مسلم عرب کنٹریز ہیں خاص طور پہ یہ سب پولیس اسٹیٹس ہیں.